چارج انویسٹیگیشن ہے وہ انہیں سیکچولی ہراس کرتے تھے کہ تھانے کے اندر اب وہ الفاظ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو پھر 10 اور 11 کی رات 2 بجے ان کے گھر پہ پھر ریڈ کرتے ہیں. اس کی بہنیں گھر پہ ہوتی ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں. اس کے بعد رات 4 بجے ریڈ کرتے ہیں. جس طرح کسی ٹیررسٹ کو پکڑنے جا رہے ہیں یا اسرائیلی پولیس آئی ہوئی ہے, اس کی والدہ اس کو کہتی ہیں کہ اس کے باپ کو ہارٹ کا ایشو ہے اور ہارٹ کے ایشو میں یہ مر بھی سکتا ہے, پیسہ نہ تھانے میں. اس کے بعد ان سے رشوت لی جاتی تھی جب بھی کھانا دینے جاتے تھے. بیل ہوئی ہے تو ان کی لاہور کی پولیس کے ایک ہیڈ ہیں, وہ بھی فون کرتی رہی ہیں پروسیکیوشن میں کہ یہ بیلیں کیوں ہوئی ہیں, یہ وہ. آپ کا کیا کام ہے, آپ اپنا کام کریں, پروسیکیوشن کو اپنا کام کر دیں. یہ سارے معاملات بڑے افسوسناک ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں. یہ واقعہ 20 جون کے ارد گرد کا ہے کہ اس کی بہنیں بھائی سے تھوڑا تنگ تھی کہ یہ گھومتا پھرتا بہت رہتا ہے, آوارگی کرتا ہے. تو انہوں نے اس کی اصلاح کے لیے تھانہ غالب مارکیٹ اسے لے کے گئی تاکہ اسے تھوڑا سا پولیس والوں سے تھریٹ کیا جائے تاکہ وہ ڈر جائے, کیونکہ وہ پولیس والوں سے ڈرتا تھا. تو ادھر انہوں نے دیا, پولیس والے نے کہا کچھ دیر کے بعد آپ اسے لے جائیے گا. تو بعد میں وہ گئی تو انہوں نے کہا کون ارسلان, اسے تو ہم نے اس کیس میں گرفتار کر لیا ہے, جو ایک کیس ہے 9 مئی کے حوالے سے. تو حالانکہ وہ اس میں کسی طرح بھی ملوث نہیں تھا, نہ اس کی اس میں ویڈیو ہے, نہ جیو فینسنگ میں ہے, نہ کسی لسٹ میں تھا. صرف انہوں نے اپنی ایفیشنسی شو کرنے کے لیے تھانہ غالب مارکیٹ کی پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا. اس کے بعد اس کی بہنیں جاتی تھیں تھانے, جب ریمانڈ پہ تھا تو ان کا TASI جو احمد ستار ہے اور جو انچارج انویسٹیگیشن ہے وہ انہیں سیکچولی ہراس کرتے تھے کہ تھانے کے اندر اب وہ الفاظ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جو آن کیمرہ جو بھی ہے. تو وہ اس طرح کی جو بھی چیزیں نہیں, وہ ہم بھی اس طرح کی الفاظ یوز کرتے تھے. اس کے بعد تھانے میں اس کے بعد ان سے رشوت لی جاتی تھی جب بھی کھانا دینے جاتے تھے. اس کے بعد اس کی والدہ ہی میرے پاس, میں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا. بالکل غریب فیملی تھی, میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو انصاف دلاؤں گا اس کیس میں, کیونکہ وہ بچہ بالکل بے قصور ہے. اور ان کا اس پارٹی سے جن کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی, نہ اس کا تعلق ہے, نہ اس کی ماں کا تعلق ہے, نہ بہن کا تعلق ہے, نہ باپ کا تعلق ہے. کسی بھی فیملی ممبر کا دور تک کہیں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس پارٹی سے جس کے خلاف یہ ایکشن لیا جا رہا تھا. اس کے بعد کیس شروع ہو جاتا ہے, اس کی میں بیل اپلائی کرتا ہوں. 9 اگست کو اس کی بیل ہو جاتی ہے. بیل کی رات انچارج انویسٹیگیشن صاحب اور جو انویسٹیگیشن ونگ ہے لاہور پولیس کا, اس کے گھر پہ جا کے ریڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسے بیل کیوں مل گئی, دوبارہ گرفتار کرنا ہے. تو اس سارے واقعے کے بعد اس کے ماں اور باپ اس کے پاؤں پڑتے ہیں کہ آپ ایسی حرکت نہ کریں, کیونکہ وہ آلریڈی بیل پہ آ چکا ہے. اس کی والدہ اس کو کہتی ہیں کہ اس کے باپ کو ہارٹ کا ایشو ہے اور ہارٹ کے ایشو میں یہ مر بھی سکتا ہے, پیسہ نہ کرے. اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. پھر 10 اور 11 کی رات 2 بجے ان کے گھر پہ پھر ریڈ کرتے ہیں. اس کی بہنیں گھر پہ ہوتی ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں. اس کے بعد رات 4 بجے ریڈ کرتے ہیں, جس طرح کسی ٹیررسٹ کو پکڑنے جا رہے ہیں یا اسرائیلی پولیس آئی ہوئی ہے. یہ سارا معاملہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس سارے معاملے کے گزرنے کے بعد جو اگلے دن اس کے فادر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. پولیس نے فزیکل ٹارچر نہیں کیا, مگر مینٹل ٹارچر اتنا زیادہ کیا گیا ہے اس کے اوپر کہ اس سارے مینٹل ٹارچر کے بعد آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں اور وہ اس کی وجہ بن رہے ہیں. دوسرا یہ کہ لاہور پولیس اس بات کا صرف جواب دیتے کہ بیل ہونے کے بعد اس کے اٹیک کرنے کی کیا ضرورت تھی کسی بھی قسم کا. یہ سارا معاملہ چلتا ہے. اس کے بعد ان کی تدفین ہوتی ہے. تدفین میں بھی جا کے انٹرپٹ کرتے ہیں, جو کوئی کافر بھی نہیں کر سکتا جا کے, کہ آپ تدفین جلدی جلدی کریں. ارسلان شرکت نہیں کر پاتا, اس کی بہنیں شرکت نہیں کر پاتی, تو اس کی تدفین کر دی جاتی ہے. اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. اس میں جو ہمارے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان بھائیوں کا جنہوں نے اس میں سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو بریک کیا, اور اس کے بعد یہ چیزیں چل پڑی. اس وقت لاہور پولیس کی آنکھیں کھل گئیں. اس سے پہلے میں خود بتاتا رہا ہوں ان کے ہائی آفیشلس کو, اس سے پہلے ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں اس سارے معاملے کے اندر جو لاہور پولیس ہے اس کی. اس کے بعد ابھی آج DIG صاحب نے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, جس پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ انہوں نے ارسلان کے اوپر ایک اور کیس ڈال دیا. پہلے چھوٹے ایمان نہیں تھے, ان کے بڑے بھی انتہائی غیر ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے پکڑ کے ایک اور کیس میں اس کو ڈال دیا ہے. حالانکہ میں نے ان کے ہائی آفیشلس کی میٹنگ بھی کروائی ہیں ان آفیشلس کے ساتھ, کہ ان کی کوشش تھی کہ کوئی یہ پولیس کے اوپر سے الزام ہٹا لیں.
ادروائز ہم پریس کانفرنس کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ شور بہت زیادہ مچ چکا ہے، یہ چیزیں ہیں باقی معاملات. تو انہوں نے اسے بالکل بیٹرے کیا ہمیں بھی. تو ڈی آئی جی صاحب کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ جھوٹے ایک اور مقدمے میں ڈال دیں ارسلان کو، اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں نے ان کی فیملی سے وعدہ کیا ہوا کہ پہلے بھی انصاف دلانے کا، میں پھر دوبارہ ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. اور ان پولیس والوں کے خلاف اب ہم آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اب پٹیشنز فائل کریں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی جو ہے روک دی ہوئی تھی کہ ان کے بڑے جو ہیں انصاف کریں گے، مگر بڑے بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں جو آج انہوں نے حرکت کر دی ہے. تو ان کے خلاف بالکل ہم پرچے کی طرف جائیں گے. ہائی کورٹ بھی میں پٹیشن فائل کروں گا ان کی پروٹیکشن کے لیے، اور جو انہوں نے لاہور پولیس نے کیا ہے. اور انشاءاللہ اس میں جو ملوث ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا. جب بیل ہوئی ہے تو ان کی لاہور کی پولیس کے ایک ہیڈ ہیں، وہ بھی فون کرتی رہی ہیں پروسیکیوشن میں کہ یہ بیلیں کیوں ہوئی ہیں. یہ وہ آپ کا کیا کام ہے؟ آپ اپنا کام کریں، پروسیکیوشن کو اپنا کام کر دیں. یہ سارے معاملات بڑے افسوسناک ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں. سر یہ بھی سننے میں آیا کہ جنازے میں تو بہت کم لوگ تھے، اگلے دن جب کل خانے کی تو آپ دیکھیں، آپ باپ کے جنازے میں نہیں شرکت کر سکے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. بچیاں دیکھیں وہ رو رہی ہیں بیچاری، اور اس کچھ نہیں. اب اپنا گھر چھوڑ کے بھی وہ بھاگی ہوئی ہیں، اب ان نون پلیس پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اسی پہ یہ جو فرعونیت ہے ہماری لاہور پولیس کی، اس کی وجہ سے سارے معاملات جو ہیں. اور آج انہوں نے اپنا وہ دکھا دیا جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نہیں، یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ کی وجہ سے ان کو جواب دینے کے لیے، اپنے ریڈز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ریڈ جو انہوں نے کیا پروٹیکٹ. کوئی بات نہیں ہے، کریں انشاءاللہ. ہم بھی انشاءاللہ اس لڑائی کو پورا لڑیں گے، اور کوئی بات نہیں، ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے انشاءاللہ. سر بچیوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے بچے کو کہ اپنی بہنوں کو لے کے آؤ، تمہاری بہنیں بڑی خوبصورت ہیں. جی بالکل ایسے وہ جو تھانے کے اندر ہے وہ ایسے ہی کہتے رہے ہیں کہ تھانے کی رونق ان کے آنے سے بڑھ رہی ہے. اور وہ جو انچارج صاحب ہیں وہ ان کو کہتے رہے ہیں میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کریں. اس طرح کے معاملات بھی لاہور پولیس کے اوپر. انہوں پھر وہ تھانہ چھوڑ کے یہاں کوئی ہے میرا خیال ہے اپنا کوئی تب اور ہی کچھ معاملات یہاں پہ کھول لیں. تھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو لاہور پولیس کو. اور یہ بڑے ان کے انہیں پروٹیکٹ کرنے بیٹھے ہیں. ارسلان کے موبائل کس کے پاس ہے جس کے نمبر سے میسیجز؟ یہ میرے علم میں نہیں ہے. جو چیز میرے علم میں نہیں ہوگی میں نہیں کہوں گا. اور لاہور پولیس نے ایک ضرور ہے کہ ٹارچر نہیں کیا. ٹارچر ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں. ایک یہ بھی چیز جو افواہ ہو رہی ہے اس کی کہ نہیں، میرے پہ انفارمیشن میں نہ فیملی نے مجھے بتائی ایسی چیز، نہ میں ایسے غلط بات نہیں کروں گا. ایسی کوئی ایسی چیز نہیں. اس بچے کا اس فیملی کا کہیں سے پی ٹی ایس کو تعلق نکلتا ہے؟ میں نے آپ کو کہا کسی پارٹی کا خاص پارٹی سے تعلق نہیں ہے، تو اس کا مطلب میرا کہنے کا یہی تھا. نہ اس کے باپ کا تعلق ہے، نہ بہن کا تعلق ہے. کوئی کسی پارٹی کے عہدیدار نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا پوسٹ نہیں ہے، کوئی جیو فینسنگ نہیں ہے، کسی بھی طرح ملوث نہیں ہے. یہ کوئی ایک بھی چیز، ایک مرلے کا ان کا گھر ہے، 8-9 لوگ ایک مرلے کے گھر کے اندر رہ رہے ہیں. کفالت کرنے والا ان کے والد ہی تھے، اور وہ جو اپنی پینشن وغیرہ لیتے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے ان سے وہ بھی چھین لیا. سر یہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ماؤں کی بہنوں کی عزت اور یہ سب کچھ، یہ ترانے اور یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہماری عورتیں ہماری بیٹیاں سب بڑی محفوظ ہیں. تو یہ تو اگر آپ تھانوں میں بلا کے اور اگر آپ ایک بچے کو پھنسا کے صرف اس لیے کہ بیٹیوں کو بار بار تھانے بلائیں اور ان پہ اس طریقے کے بکواسیات کریں، کوئی غلط الفاظ بولیں، تو یہ ملک محفوظ سمجھتے ہیں آپ کے پاس یہ میڈیا کی طاقت ہے، اس کے ذریعے آپ چیزوں کو ہائی لائٹ کریں. اور یہ بالکل تھانے کے اندر ہوا ہے، اور یہ چیزیں جو ہے میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں کہ یہ تھانے کے اندر ہوئی ہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تھانے میں کیا نام بتا سکتے ہیں کون لوگ تھے جو اس طریقے کی باتیں کرتے؟ دونوں نام جو ہیں ہم ان کے جو ہیں ہائی آفیشلز کو بتا دیے، جو آپریشنز کے ہیں دونوں نام بتا دیے ہیں جو یہ حرکتیں کرتے رہے. اب میں آپ کو اس میں کیا آپ ان کو بتا دیے. آپ کو لگتا ہے پولیس اپنی بیٹی بھائی کو بچائیں گے؟ جی بالکل. آج کے ڈی آئی جی آپریشن جو ہیں ان کے آج کے اس کے بعد مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے ان سے کہ انصاف کی توقع آپ کس سے کریں گے جب بڑے بھی یہ حرکت شروع کر دیں گے کہ جھوٹے مقدمات میں ملوث کرنے کی کوشش کر دیں گے. اور یہ ان چیزوں کے ذریعے جو ہے اس سے تو ہمیں بالکل انصاف کی امید نہیں اس کے بعد. اور نہ اب اس کے بعد ہمارے پاس اس لاہور پولیس کے ساتھ مذاکرات کی گنجائش ہے. اس کو ہم بالکل عدالتوں میں اب لے کے جائیں. سر جو مطلب یہ ایک قتل ہی کہیں گے اسے جو ہوا ہے، وہ اس کا خون کس کے سر جاتا ہے؟ دیکھیں میں نہیں اس کہتا، یہ اللہ جانتا ہے، مگر 3 چیزیں لاہور پولیس نے کی ہیں. غلط طریقے سے اسے اس میں روپ کیا ہے، سیکچولی ہیراس کیا ہے، انلیگل ریڈز کی ہیں ان کے گھر پہ جا کے. یہ تو ہے. اب اس کی موت تبھی ہوئی ہے، ٹارچر نہیں ہوا.
اس کی ریزنس یہ بنے ہیں. اب قانونی طور پہ تو یہ ملزم نہیں ہے مگر اخلاقی طور پہ یہ مجرم ہے اس کیس. سر 9 مئی کے واقعات میں یہ ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے, کیا آپ تو کیسز ڈیل کرتے ہیں, کیا اور بھی ایسے بے گناہ ہیں؟ دیکھیے بہت سارے جو پولیس کے لوگ پکڑے ہیں یا جو ہے وہ اس میں ملوث تھے جن کے پاس ایویڈنس ہے, مگر بہت سارے جو اس طرح کے لوگ اب یہ کیس آپ کے سامنے انہوں نے پکڑا ہے, یہ انہوں نے صرف اپنی ایفیشنسی شو کرنے کے لیے